اللہ تعالیٰ فرماتے ایک ابو تھا کسی کا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا پیارے بیٹے ایک بات سن. اسے بڑے حوصلے سے اپنے باپ کی بات سنی، اور بات کیا کہی؟ باپ نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے ایک کام کیا کر، اے میرے بیٹے ایک کام کیا کر. ابو جی کیا کام کرا کروں؟ فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کا شریک نہیں کرنا. یہ پہلا سبق ابا جی نے دیا اپنے بیٹے جی کو، کیا بیٹے اللہ کا شریک کسی کو نہیں کرنا. اچھا جی ابا جی ٹھیک ہے شریک نہیں کرنا میں. اچھا دوسری بات سنو، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. اے میرے بیٹے یہ سن، برائی رائی کے دانے کے برابر ہو، وہ چٹان پر ہو، وہ آسمان میں ہو، وہ زمین میں ہو. بیٹا یہ عقیدہ رکھ لے کہ آج تو برائی کرے گا نا، اللہ تعالیٰ تیرے سامنے لے آئے گا اس کو. یہ تو نے برائی کی. یہ اس لیے کتاب سنائی جاتی تھا کہ پتہ چلے کہ ہونا کیا ہے. ہم پڑھتے نہیں اس کو، اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس لیے پتہ ہی نہیں ہمارے رب نے کہا فرمایا کیا ہے. ایک جب میں گیا تو میں نے وہاں حضرت عاصم برقیہ کا واقعہ سنایا کہ اس نے کتاب کا علم اس کے پاس تھا، اور نبی اللہ کا بڑا فرمانبردار تھا، تابع دار تھا، اور ہر وقت ان کے اس دھیان میں ہوتا تھا مجھے آرڈر ہے تو میں کام کروں. اس اللہ کے پیارے بندے نے عاصم برقیہ نے سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلقیس کا تخت جو تھا 1500 میل دور تھا تو آنے واحد میں حاضر کر دیا. آنے واحد میں ہر وقت رہتا تھا کہ میرے بادشاہ کا کیا حکم ہے، بادشاہ کیا حکم ہے، بادشاہ کیا حکم ہے. جب بادشاہ حکم آیا فوراً کام کر دیا. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ وتم برہانہ نے اتنی شان کے ساتھ اس کی تعریف فرمائی ہے. اوہ کام نبی اللہ کا کیا ہے، کام اللہ کے نبی کا کیا ہے. لیکن اللہ پاک نے اپنے اس پیارے نبی سلیمان علیہ السلام کے پیارے دوست کی تعریفیں شروع کر دی. وہ میرا بندہ کیسا تھا، وہ اسے کہا جی میں وہ تخت لے کر آتا ہوں، کتنی دیر میں لاؤ گے. یہ اللہ باتیں کر رہا ہے، یہ باتیں کر رہا ہے. میرا ایک نبی ہوا ہے سلیمان علیہ السلام، اس کا ایک دربار لگا ہوا تھا جی، اس دربار میں جنات تھے، وہ جنات کے انسان بھی تھے. تو ایک دن اس نبی علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا ملکہ بلقیس آ رہی ہے، کون اس کا تخت لے کر آئے گا؟ جن کہتا حضور میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کیا حضور آپ کے مجلس کے ختم ہونے سے پہلے آپ نے سوچا کہ یہ تو دیر ہے. تو ایک بندہ اٹھا کہتا حضور میں وہ تخت لے آتا ہوں، میں تو انتظار میں ہوں. تم کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کیا حضور اس نے کہا مجلس ختم ہونے سے پہلے، اور میں آپ کو غلام عرض کرتا ہوں آنکھ چپکنے سے پہلے، آنکھ چپکنے سے پہلے. اللہ کو اتنا پیارا لگا، حالانکہ نبی اللہ کی بات ہے، ولی اللہ کی بات ہے، اللہ کو اتنے پیارے دونوں لگے. اللہ پاک نے جب قرآن اتارا تو پیارے نبی پاک سے فرمایا اے محبوب علیہ السلام میں آپ کو اپنے ایک بندے کی بات نہ سناؤں؟ یہ باتیں اپنے محبوب سے کر رہے. اے محبوب میرا ایک بندہ تھا، وہ ایک نبی کا امتی تھا، اور اس نے کہا مجھے تخت چاہیے. تو اس میرے بندے نے کہا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. اے محبوب علیہ السلام پھر اس نے تخت حاضر کر دیا. اور پھر میرے نبی نے پوچھا وہ میرے پیارے دوست یہ تو نے کمال کر دیا، 1500 میل دور سے تو نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیا، نہ تو گیا ہے نہ کوئی ایسا تیرے ساتھ فوجی سلسلہ تھا، آنے واسطے تو پہ لیا. تو پھر اس سے میری تعریف میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کہا سلیمان علیہ السلام حاضر من فضل ربی، یہ رب کا مجھ پر فضل ہے، اس کا یہ کرشمہ ہے سارا. میرے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں، میں آپ کے لڑ لگ گیا ہوں، آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں. تو رب نے کائنات نے مجھے اتنی طاقت عطا فرما دی ہے کہ میں آنکھ جھپکنے سے تخت لے کر آ گیا. اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری اس کی سٹوری سنا دی. اس کا مطلب ہے بڑوں کو بھی سٹوریاں سنانی چاہیے. بڑوں کو بڑے کی سٹوریاں سناتے ہیں. یہ کہانی، یہ واقعہ، یہ حقیقت اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک کو سنائی ہے. آپ نے سنی ہے، اور سنانے کے جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں
کہ ایک بندہ تھا، ایک نبی تھا، اس کا ایک بندہ تھا، دربار تھا، یہ تھا وہ تھا، اور جناب علی سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور پاک بھی سبحان اللہ فرما رہے ہیں کیا شان ہے میرے اللہ کے بندوں کی، اتنا کام کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے باتیں سنائی، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ جو باپ بیٹا بات کرتا ہے اللہ وہ بڑا اچھا لگتا ہے، جو باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، نبی اللہ ہے، ایسے لقمان علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ اپنے بیٹے سے باتیں کر رہے ہیں، بیٹا شرک نہ کرنا، بیٹا یاد رکھو اگر چھوٹا سے بھی گناہ کیا نا تیرے سامنے آ جائے گا، بیٹا یاد رکھو ایک کام کرنا ہے، ابو جان کیا ہمیں نماز پڑھا کر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ باپ دیکھو کہہ رہے ہیں، کتنے باپ ہیں وہ سنیں کہ اللہ پاک باپ کی بات سنا رہا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اللہ نے اس کی سٹوری پوری بیان کر دی، اور پورا رکوع ہے، نصف پارے سے شروع ہوتا ہے اور اس کا 21واں پارہ ہے اور 10واں رکوع ہے، ختم جہاں ہوتا ہے۔ سورت کا دوسرا رکوع ہے، پارے کا 11واں رکوع ہے۔ پورا رکوع جو ہے اس میں اللہ پاک نے ایک باپ کی اور ایک بیٹے کی پوری گفتگو سنائی ہے۔ اتنی پیاری لگی اس کو، ہو اتنی پیاری لگی کہ اللہ پاک نے وہ بات ساری اپنے محبوب کو سنا دی، اور پھر مجھے اور آپ کو موقع مل گیا اس کو سننے سنانے کا۔